دل نادان ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 31 اجوا میں ازبا کے ریسیپشن کا ڈریس خود لینا چاہتا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں اگر ٹائم نکال سکو تو میں بھی آ جاؤں گا۔ دارام نے اجوا سے مدد کی درخواست کی تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ یہ مشورہ خود بھی دینا چاہتی تھی وہ دارام کو، پھر اب اس نے تو خود کہہ دیا۔ بالکل ٹائم ہے، آپ جب فری ہوں آ جائیں۔ اجوا نے فوراً حامی بھر لی۔ دارام ریلیکس ہو گیا۔ اسے ایک یہی حل نظر آیا تھا، نہ جانے ازبا نے کیسے ڈریسز آرڈر کیے ہوں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کسی سے کمتر لگے۔ ٹھیک ہے، میں بس ایک میٹنگ سے فری ہو کر کال کرتا ہوں، ریماپ سے بات کر لوں گا میں، دارام نے اسے تشکر بھرے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی اور نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما کر میٹنگ کے پوائنٹس چیک کرنے لگا جو اس کی پی اے نے بھیجے تھے۔ ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ بیلا کی کال آنے لگی۔ وہ اس اچانک کال پر ٹھٹکا۔ ہائی بیلا، وہ چیئر سے پشت لگائے ریلیکس سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایڈم، وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ آئی تھاٹ آئی ایم یور اونلی وائف، بیلا شدت غم سے چیخ کر بولی تھی۔ دارام سیدھا ہوا، یعنی اسے خبر مل گئی، مگر کیسے؟ رائمن یا میتھلڈا نہیں بتا سکتے۔ بیلا، آئی ول ایکسپلین، وہ نرمی سے بولا، مگر وہ چیخنے لگی کہ ایڈم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ پریشان ہوا۔ بیلا کو اس وقت پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ جس نے بھی بتایا بے وقت اطلاع دی اسے۔ جسٹ کم بیک ہوم اور یو کینٹ امیجن وٹ آئی کین ڈو۔ بیلا نے اپنی بھڑاس اچھے سے نکالنے کے بعد اسے وارننگ دیتے ہوئے واپس بلایا۔ رائمن نے ٹھیک کہا تھا، بیلا سے اسے کوئی چانس نہیں دینے والی تھی۔ دارام نے بہت کوشش کی کہ اسے ریلیکس کر پائے۔ وہ ابھی تو امریکہ بالکل نہیں جا سکتا تھا، اسے ہر حال میں ریسیپشن اٹینڈ کرنا تھا، مزید ڈیلے کر کے ازبا کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر بیلا کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بددلی سے کال کاٹتا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے پاکستان آنے کے بعد، سب رشتہ داروں سے ملنے کے بعد اگر کسی نے اٹریکٹ کیا تھا تو وہ ازبا تھی۔ تب وہ ایک اسکول گرل تھی، شائستگی سے سامنا ہونے پر چھپنے کی کوشش کرتی، اسے متوجہ کر گئی تھی۔ کب یوں شوق سے اسے دیکھتے دیکھتے وہ اسے پسند کرنے لگا اور کب یہ پسندیدگی محبت میں بدلی، اسے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ریماپ اس کی ذمہ داریوں سے بھاگتا تو اس کے کام دارام کا سر ڈال دیتا تھا، اور دارام ازبا کا ہر کام بنا انکار کیے کرتا تھا۔ اس کا کالج میں ایڈمیشن، اس کی بکس، یونیفارم یا پھر کبھی اس کی میڈیسن وغیرہ، یہ وہ کام تھا جو ٹائم کی کمی کی وجہ سے اسجد صاحب ریماپ سے کہتے اور وہ دارام سے کہہ کر فارغ ہو جاتا تھا۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، اب دارام سے سامنا ہونے پر سلام کر لیتی تھی، مگر تب بھی وہ پہلی یہی کوشش کرتی کہ سامنا ہی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا پہلا سے خود کو باندھ آیا ہے، وہ جانتا تھا ایک دن اسے لوٹ جانا ہے۔ اپنی محبت کو تو ختم نہیں کر پایا، مگر اسے حاصل کرنے کی نہ کبھی کوشش کی تھی نہ خواہش۔ وہ محبت میں بھی صبر والا انسان تھا، وہ بس اسے دیکھ کر ہی پرسکون ہو جاتا تھا۔ اور ایک دن ریماب نے اس سے نکاح کا کہہ دیا۔ دارام کو لگا اس کا دل شدت سے دھڑکتے پھٹ ہی جائے گا۔ وہ ریماب کی بات مان لینا چاہتا تھا، اسے بن مانگے محبت مل رہی تھی، وہ انعام یافتہ ہو رہا تھا، لیکن بیلا نامی زنجیر نے اسے اور اس کے دھڑکتے دل کو ایسا قابو کیا کہ بے جان ہی کر دیا۔ وہ سانس روکے ریماب کو انکار کر رہا تھا، وہ مر جائے گا، پر ازبا کو اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اس نے خود کو مصروف ترین کر دیا، مگر وہ تب کچھ نہیں کر پایا جب خود ازبا نے کال کر کے التجا کی، اور ازبا نے پہلی مرتبہ یوں براہ راست اس سے بات کی تھی، پہلی بار کچھ مانگا تھا۔ بھلا اتنی ہمت کسی میں ہوگی، محبت سامنے ہو اور وہ منہ موڑ لے؟ دارام بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں بہنوں کا تو سوچا نہیں تھا، اسے تو بیلا اور اپنے ننیال کی ناراضگی اور ازبا پر قہر کا خوف تھا۔ مگر ازبا کو اس کی فیملی نے بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ وہ ایک پل بھی اسے کھل کر خوشی نہیں دے پایا تھا کہ بیلا کو علم ہو گیا تھا۔ اسے شدید فکر ہوئی، وہ جانتا تھا بیلا ازبا کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کیا بات ہے اسجد چاچو، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اجوا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کچھ خاص نہیں بیٹا، ازبا سے ملنے گیا تھا کچھ دن پہلے، وہ بہت کوشش کر رہی تھی، نارمل اور خوش نظر آئی، مگر وہ مجھے مطمئن نہیں لگی۔ آپو کا رویہ بھی کچھ خاص نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ رانیہ آئی ہوئی ہے، گھر میں اتنے لوگ ہیں، لیکن رونق کے بجائے سرد سا ماحول لگ رہا تھا۔ ازبا مجھے ٹھیک نہیں لگی، وہ پریشانی سے بولتے اجوا سے سب شیئر کرنے لگے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، وہ واقعی ازبا کے بابا تھے، انہیں سوتیلا باپ کہنا ان کی محبت کی توہین ہوگی۔ اتنا پیار اور اتنی توجہ وہ ازبا کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی پریشانی بھانپ لیتے تھے۔ چاچو آپ خواہ الٹی سیدھی سوچوں میں الجھ رہے ہیں، چچی بھی سارا دن خلاؤں میں گھورتی رہتی ہیں، انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ازبا کے ساتھ غلط کر بیٹھی ہیں۔ پلیز وہ خوش ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے کیئرنگ اور لونگ ہے دارام بھائی۔ اجوا انہیں اطمینان دلانا چاہتی تھی۔ انہیں دارام کا ازبا کے لیے شاپنگ کرنا بھی بتایا۔ انہوں نے لاکھوں کی مالیت میں شاپنگ کی ہے، اس کی بس ایک میکسی، میچنگ سینڈلز اور ڈائمنڈ جیولری خریدی اور 15 لاکھ تک بل بنا تھا۔ بھائی میرا تو ماننا ہے جو مرد پیسہ کھل کر لگا رہا ہے وہ واقعی خوش رکھتا ہوگا۔ اجوا نے انہیں بتاتے ہوئے مزاحیہ انداز اپنایا تو وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ ریماب کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کیا وہ کھل کر خرچ کرتا ہے؟ انہوں نے شرارتی لہجے میں اس کا خیال پوچھا تھا۔ آپ کے بیٹے تو بے حد کنجوس ہیں بھائی،
وقت کے معاملے میں بھی اور پیسے کے معاملے میں بھی انگلیوں پر گن گن کر جو بندہ پیسے لگائے۔ وہ ڈرامے بازی کی حد کر رہی تھی اور اسی وقت ہاسپٹل سے آیا ریماب شدید صدمے کے زیر اثر آ گیا تھا۔ تم میری بات کر رہی ہو؟ جھوٹی لڑکی، تم وہ ہو جو قیمت دیکھ کر چیز لیتی ہے، مہنگی چیز دیکھتے ہی ڈن۔ ریماب قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ اور پیسے لگا کر حساب رکھنے والے یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ اجوا اس بار ان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی اور ریماب کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اجت صاحب ریماب کی حالت پر ہنسنے لگے تو وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بھتیجی کے ساتھ مل کر مجھ پر الزام لگاتے اور ہنستے ہوئے سکون تو بہت ملتا ہوگا نا بابا، ریماب نے ابرو چڑھا کر انہیں جتایا۔ بے حساب پوچھو مت کتنا اچھا لگتا ہے، اور تم زیادہ روب مت جھاڑا کرو۔ اجوا اور ازبا ہی تو میری زندگی میں رونقیں ہیں۔ ازبا کے ذکر پر بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اجوا نے پانی لا کر ریماب کو دیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں ریسٹ کرتا ہوں اب ذرا۔ اجت صاحب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بابا ٹھیک تو ہیں؟ اداس لگ رہے ہیں، ریماب ان کو جاتا دیکھ کر اجوا سے بولا۔ انہیں ازبا کی فکر ستاتی ہے ہر وقت، انہیں لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے۔ اجوا نے سنجیدگی سے اسے بتایا تو وہ چونکا اور متاسف سا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ دارام بھائی تو فائن ہے، پھپھو لوگ کا کیا ہے، ایک دن چپ کر جائیں گے مگر۔ اجوا نے کہتے کہتے رک کر ریماب کو دیکھا۔ اگر دارام بھائی کی وہ کزن بیلا انہیں ازبا کے ساتھ نہ رہنے دے، وہ فرسٹ وائف ہے ان کی، اور یہی فیکٹ ازبا کو بھی ایڈجسٹ نہیں ہونے دے رہا۔ اجوا نے اپنی سوچ اس کے سامنے رکھی۔ ریماب کو اس سے اتفاق ہونے لگا تھا۔ اسے یاد آیا پچھلے دنوں یوں ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس نے جب دو بیویوں کا کہا تو دارام کا جملہ اسے بھی کافی پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں ایک بیوی سے محبت کرتا ہوں اور ایک میری مجبوری ہے۔ میں خوش نہیں ہوں ریماب، ابھی تو میں سکون میں ہی نہیں آ پا رہا۔ مجبوری محبت پر سیاسائی کی طرح پھیلی ہوئی ہے ابھی تو۔ ریماب کو اس کے الفاظ نے نئی فکر میں مبتلا کیا تھا۔ ازبا کو وہ ابھی تک مجبوری ہی سمجھتا ہے۔ مجھے دارام سے ضد کر کے ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ سکون میں تھا۔ ریماب بے چینی سے بولا۔ دارام کے الفاظ کی حقیقت جانے بنا ریماب خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال فی الحال تو بیلا نامی بلا کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ مجھے تو یہ حیرت ہے دارام بھائی سے کیسے اتنی چھوٹ دے رہے ہیں، وہ اتنی بولڈ موویز بناتی ہے۔ دارام بھائی کیسے؟ اجوا اپنے خیال میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ بولڈ موویز پر ریماب نے اسے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ اجوا، تم بولڈ موویز دیکھتی ہو؟ ریماب نے اچانک سوال کرتے ہوئے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ تیزی میں کیا بول گئی؟ نہیں تو میں نے تو یوں ہی، اب انگلش موویز بولڈ تو ہوتی ہوں گی نا۔ بیلا کی مووی دیکھی ہے مگر بولڈ سین نہیں، آئی سویئر۔ اجوا جلدی جلدی بولتی اسے یقین دلانے لگی۔ ریماب نے اس بات میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ مجھے تمہارا سیلر لیپ ٹاپ چیک کرنا پڑے گا گنی لڑکی، مجھے اب تم پر بالکل یقین نہیں۔ ریماب نے اس کے چھکے چھڑا ہی، یہ سچ تھا اس کے پاس انگلش سیریز تھی مگر وہ واقعی بولڈ سین سکپ کر دیتی تھی۔ مگر ریماب اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ آپ مجھ پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ اجوا نے جذباتی وار کرنا چاہا مگر ریماب آج اس کے کسی ڈرامے میں آنے والا نہیں تھا۔ میں پہلے چیک کروں گا، اگر مجھے کچھ ایسا ویسا ملا تو تمہاری خیر نہیں۔ ریماب اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اجوا تھوڑی بہت پریشان ہوئی مگر یہ بھی اطمینان تھا کہ جب اس نے کچھ ایسا ویسا دیکھا نہیں تو کیوں ڈرے۔ وہ سکون سے پیر جھلا رہی تھی جب ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے کچھ دن پہلے ہی فائزہ نے کچھ موویز دی تھی جو اس نے اب تک چیک نہیں کی تھی۔ فائزہ کی دی موویز انگلش کی ٹاپ ایکشن موویز ہونے کے ساتھ بولڈ بھی انتہا کی ہوتی تھی اور اکثر موویز اجوا کو دیکھے بنا ڈیلیٹ کرنی پڑتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پتھر ہوئی۔ ریماب کمرے میں اس کا لیپ ٹاپ کھولتا مسکراہٹ دبائے موویز کلیکشن چیک کر رہا تھا۔ ازبا بے چارگی سے رانیہ کو دیکھتی ہادی کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی جو ماں کے پاس جانے کے لیے رو رہا تھا۔ رانیہ آپ بھی پلیز اسے اٹھا لیں، بے شک چپ کروا کر دے دیجیے گا اسے، ہادی کا یوں بلک بلک کر رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سنبھال لو، دیکھ رہی ہو نا نیل پینٹ لگا رہی ہوں، پہلے تو ہر وقت اٹھائے رکھتی ہو، آج ہادی برداشت نہیں ہو رہا۔ رانیہ بے حسی سے بولتی آخری انگلی پر پوری توجہ سے نیل پینٹ لگانے لگی۔ ازبا کو اس کی سنگ دلی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہادی بچہ تھا اور اگر وہ ماں کے پاس ہی جانا چاہ رہا تھا وہ کیسے سنبھالے؟ آپ یہ میرا نہیں آپ کا بیٹا ہے، میں اب بھی خوشی سے سنبھالنے کو تیار ہوں، آج اسے آپ ہی چاہیے تو زبردستی کیسے سنبھالوں؟ آپ نیل پینٹ بعد میں لگا لیتی۔ ازبا نے روتے ہوئے ہادی کو سینے سے لگاتے ہمت کر کے کہہ ہی دیا اور اس کا بولنا غصب ہو گیا تھا۔ رانیہ شاکڈ سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر تیش سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دو ادھر، اور آئندہ خبردار اس کو دیکھنا بھی مت۔ مجھے یاد دلانے کا شکریہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، رانیہ نے غصے سے کہتے ہوئے ہادی کو چھینا تو وہ سہم کر اور زور زور سے رونے لگا۔ ازبا پریشان ہوئی، اس کا مقصد رانیہ کو غصہ دلانا تو ہرگز نہیں تھا۔ ہادی کے رونے کی آواز پر شائنہ بیگم اور ہانی ثانی بھی بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے یہ؟ شائنہ بیگم نے رو رو کر نڈھال ہوتے ہادی کو فکر سے دیکھا تھا۔ پوچھیں اس سے،
پہلے منت کر کر کے اٹھاتی تھی، شاپنگ والی بات پر جو منہ پھلایا ہوا ہے اس کا غصہ ہادی پر اتار رہی ہے۔ توبہ خدایا، اتنا کفر! رانیہ نے تنفر سے بولتے ہوئے ہادی کو تھپکا اور ازبا شاک سی انہیں دیکھنے لگی۔ اپنے روم سے نکلتا دارام ان کی آوازوں پر رانیہ کے روم میں آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا آپ کے پاس جانے کے لیے، میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے اٹھا لیں۔ ازبا نے پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے وضاحت دی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ دارام نے ماتھے پر بکھرے بھیگے بال سمیٹتے ہوئے سب کو یوں کھڑے دیکھ کر حیرت سے معاملہ پوچھا۔ بیٹا کچھ نہیں، بس ہادی رو رہا تھا اور ازبا نے رانیہ کو لا دیا۔ اب اسی بات پر بحث ہو رہی ہے۔ تم بتاؤ، چائے یا کافی بنواؤں؟ شائنہ بیگم نے اسے اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے مختصر بات بتاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، مگر اس کی نظر ازبا کی بھیگی آنکھوں اور پیچھے لبوں پر تھی۔ وہ تو پہلے بھی روتا تھا، تم چپ کروا لیتی تھی نا، آج اتنی روٹ کیوں ہو رہی ہو؟ رانیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا اور ایک نظر ہادی پر ڈالی جو اب سسکیاں بھرتا رانیہ کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھا۔ مگر میں نے کوشش کی تھی چپ کروانے کی، شاید طبیعت خراب ہے، مجھ سے نہیں سنبھلا تو بس بحث ختم کرو سب۔ ازبا نے صحیح کیا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیوں سنبھالے؟ دارام تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جا کر ریسٹ کرو بیٹا۔ ازبا اب تم بھی جاؤ، ہادی کو ہم خود سنبھال لیا کریں گے، تمہارا شوق پورا ہو گیا بس۔ شائنہ بیگم نے سرد لہجے میں جتا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ معاملہ سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی ویسے ہی پلٹ کر جا چکی تھی۔ ازبا تم روم میں جاؤ، پریشان مت ہو، دارام نے نرمی سے ازبا کو کہتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک شکایتی نظر ان لوگوں پر ڈال کر چلی گئی۔ میں نیل پینٹ لگا رہی تھی، بس اتنا کہا کہ صبر کر لو، الٹا مجھ سے بولی آپ کا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ رانیہ ہادی کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے دارام کو بتا رہی تھی۔ شائنہ بیگم نے چہرے پر تعصب پھیلائے دارام کو دیکھا۔ کیا اس نے غلط کہا؟ نیل پینٹ بچے سے زیادہ ضروری تو نہیں تھا، وہ سارا وقت اٹھائے رکھتی ہے۔ آپ لوگوں نے پوری شاپنگ اتنے ریلیکس ہو کر کی، آج وہ نہیں سنبھال پائی تو آپ سنبھال لیں، یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا کہ سب یہاں جمع ہو گئے۔ دارام نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا، گھر والوں کے ڈرامے اسے تھکانے لگے تھے، اور ازبا سے بھی بات کرتا ہوں، اسے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی بھی غلطی ہے۔ دارام اب سمجھ چکا تھا کہ اس کا یوں ازبا کی سائڈ لینا بھی ازبا کے لیے مشکل ہی پیدا کرے گا، تبھی بات یہیں سنبھالتے ہوئے بولا۔ اس کا یوں کہنا بھی ان کے چہروں پر بشاشت لے آیا تھا۔ وہ سرد آہ بھرتا بیڈ پر پڑے ہادی کے پاس جھکا اور اسے چیک کرنے لگا، جسے واقعی ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ بوگس ٹیپیکل فیملی سیاست نے اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے یوں الجھے ہوئے لوگوں میں رہتے کچھ سال ہی تو ہوئے تھے۔ ازبا سلیپنگ ایریا میں شاپنگ بیگز دیکھ کر چونکی، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ لوگ بول رہے تھے اور میری سائڈ لینے کے بجائے مجھے بھگا دیا۔ میں خواہ اچھا انسان سمجھتی تھی، اتنے برے ہیں کہ حد نہیں۔ ازبا نے ایک ہلکی سی شال اٹھائی۔ موسم کافی بدل رہا تھا اور ہلکی پھلکی سردی محسوس ہوتی تھی۔ شال اوڑھتے وہ دارام سے ناراض ہو رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے بابا کا دیا مشورہ بہتر لگنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا گھر میں بور ہونے سے بہتر ہے اسٹڈیز کنٹینیو کر لے۔ اسے بھی یہی صحیح لگ رہا تھا ایسے حالات میں جب اس کی ہر بات کا الٹا ہی مطلب لیا جا رہا تھا اور بہانے سے ڈانٹا جا رہا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی، اسے سمجھ آ رہا تھا ان کا رویہ، اسے بھی بہتر لگا مصروف ہو جائے۔ سوچتے ہوئے اس کی نظر دارام کے لیپ ٹاپ پر پڑی تو چند دن پہلے دارام کا اپنی وائف کا آرٹیکل پڑھنا یاد آیا۔ ظاہر ہے اتنی پیاری لڑکی ہے اور پھر بیوی ہے، دیکھیں گے ہی، کیا پتہ پرسنلی پکچرز رکھی ہوئی ہوں، کیا پتہ سیلفیز لی ہوں۔ میرے ساتھ تو کبھی نہیں لی سیلفی، خیر مجھے کب فرق پڑتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر ہاتھ پھیرتی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ پھر ایک نظر کلوز سلائڈ کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ کو وہ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بیٹھ کر میری برائیاں کریں گے، وہ خود کو دلائل دیتی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ گھٹنوں پر ٹکا کر آن کرنے لگی۔ آن ہوتے ہی سامنے پاس ورڈ کی خالی جگہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ وہ مختلف پاس ورڈ گیس کرنے لگی، ہنٹ بھی دیکھ لیا، مگر پاس ورڈ میچ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گلاسز سیٹ کرتی زج ہونے لگی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے اس میں کہ پاس ورڈ لگا رکھا ہے؟ وہ دانت پیستی اسکرین کو گھورنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا دیوار پر دے مارے کھل نہیں رہا تھا تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اسی وقت سلائڈ کے کلک پر وہ پریشانی سے گلاسز اتار کر لیپ ٹاپ سمیت اے سی کمبل میں چھپ کر سو گئی۔ دارام نے اسے گٹھری بنے سوئے دیکھا تو اس کے پاس جا کر رکا۔ ازبا کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے فکر ہوئی کہیں وہ پھر سے رو تو نہیں رہی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے سونے دے، وہ دارام کے چھونے پر چیخ کر بولی تو دارام اس کے یوں چیخنے پر گھبرا کر پیچھے ہوا۔ اس کا آفس کا کچھ ورک کرنے کے لیے یہاں وہاں نظریں دوڑائی مگر لیپ ٹاپ نہیں مل رہا تھا۔ اس سے چونک کر ازبا کو دیکھا۔ ازبا میرا لیپ ٹاپ یہاں ٹیبل پر پڑا تھا، کہاں ہے؟ وہ سکون سے بولتا اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس کے سوال پر ازبا کے پسینے چھوٹے۔ اس نے چھپتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچا اگر وہ کچھ پوچھ لے؟ یوں چھپ کر وہ خود کو مشکوک بنا گئی۔ رونی صورت بنائے وہ اس کا سوال انسنا کیے پڑی رہی۔ دارام نے کمبل اس کے اوپر سے ہٹایا۔ وہ آنکھیں نیچے اس کا لیپ ٹاپ سینے سے لگائے پڑی تھی، یہ ظاہر کر رہی تھی کہ سو رہی ہے، مگر اس کی مٹھی میں دبے گلاسز سب راز کھول گئے تھے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا کر رہی ہو ازبا؟ وہ اس پر جھک کر دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا لیپ ٹاپ، ازبا نے معصوب صورت
بنا کر لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھایا۔ دارام نے خاموشی سے لے کر چیک کیا تو آن تھا، مگر پاسورڈ دینا باقی تھا۔ اوہ، پاسورڈ بتاؤں کیا؟ دارام سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اسبا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ چھپا کر رکھیں اپنا پرسنل ڈیٹا۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی طرف سے رخ موڑ کر کافی جتا کر بولی۔ دارام کو اس کی ناراضگی اب مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اسبا نے اس اچانک افتاد پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ لیپ ٹاپ چرانے پر اس پر غصہ کرنے والا ہے یا اس کی بات پر غصہ آیا ہے؟ آؤ کچھ دیکھتے ہیں۔ تم سلیکٹ کرو، جو بھی کہو گی وہی دیکھیں گے۔ دارام اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے لگائے پاسورڈ لکھ رہا تھا۔ اسبا نے اس کے نرم لہجے پر خوف سے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، وہ اس بار دھیمے لہجے میں بول کر دور ہونے لگی، مگر دارام کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اسبا پلیز، میں بہت اپسیٹ ہو رہا ہوں ان لڑائی جھگڑوں سے۔ آئی نو ماما لوگ تمہارے ساتھ انفیئر ہیں، ٹیل می وٹ آئی کین ڈو۔ میں تمہارے لیے انہیں ٹوکتا ہوں تب بھی وہ لوگ تمہیں ڈانٹتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میری اس سب ڈسٹربنس سے کبھی دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ مجھے لڑائیوں سے کوفت ہوتی ہے۔ وہ بے چارگی سے بولتا اسبا کے نازک کندھے پر ماتھا ٹکا کر اس کے گرد بازو کا حصار بنا گیا۔ اسبا اس کے الفاظ پر اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اس کا دل اتنا ڈرا کہ دارام کے اتنے نزدیک ہونے کا بھی خیال نہیں آیا۔ وہ لاپرواہ ظاہر کرتی تھی مگر وہ بے حس نہیں تھی۔ اس سے دارام کا اداس لہجہ پگھلا گیا۔ اس کی ساری ناراضگی کہیں دور جا سوئی۔ وہ اب کبھی دارام کو لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنے دے گی۔ اسے یکدم احساس ہوا وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سوچا اب وہ ان چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رکھے گی اور خود کو خود سنبھالے گی۔ دارام اسے خود میں سمیٹے سکون سے مسکرایا۔ وہ عہد کر چکا تھا اب اسبا کو رونے نہیں دے گا۔ وہ دونوں آنے والے وقت کے لیے پلان کرتے انجان تھے، اس طوفان سے جو ان کی زندگی کا سکون تباہ کرنے کے لیے